بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا آج خوبصورت ہے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت جنت میں ہوا کرتا تھا۔ مور کے حسن اور خوبصورتی پر سبھی پرندے ناز کیا کرتے تھے اور سام کے پیر بھی ہوا کرتے تھے اور سام کے منہ سے بہت ہی اچھی عطر کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ دونوں جنت میں رہا کرتے تھے، لیکن ایسی ان سے کون سی غلطی ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا اور ان دونوں کو جنت میں رہنے دیا اور جنت کی ہر نعمت عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں جہاں کہیں بھی جاؤ، گھومو پھرو، کھاؤ پیو، ہر نعمت تمہارے لیے ہے، لیکن خبردار اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، اگر تم دونوں نے ایسا کیا تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ سانپ اور مور بھی اس وقت جنت میں رہا کرتے تھے اور جنت سے باہر آیا جایا کرتے تھے۔ ایک دن کچھ یوں ہوا کہ یہ دونوں باہر آئے اور ان کی ملاقات شیطان سے ہو گئی۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو، تو ان دونوں نے کہا کہ ہمیں اللہ پاک کا ڈر خوف ہے، ہم تمہیں جنت میں لے کر نہیں جا سکتے۔ شیطان نے انہیں اپنی دوستی کا واسطہ دیا اور کہا کہ مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے چلو۔ مور نہ مانا، لیکن شیطان نے ان کو دائمی زندگی کے خواب دکھائے، جس سے سانپ مان گیا۔ سانپ نے شیطان سے کہا کہ تم میرے منہ میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں جنت میں اگل دوں گا اور اس طرح تمہیں کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگل دیا اور اس طرح سے شیطان دوبارہ جنت میں آنے کو کامیاب ہو گیا۔ جنت میں آنے کے بعد شیطان نے حضرت آدم اور اماں حوا سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، ابھی تک جنت میں جو درخت ہے اس کے پھل کو تم نے کیوں نہیں کھایا؟ اس پہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے فرمایا کہ اللہ پاک نے ہمیں اس درخت سے دور رہنے کا حکم دیا ہے اور اس کا پھل کھانے کو منع فرمایا ہے، اس لیے ہم نے ابھی تک اس کو نہیں کھایا اور نہ ہی کھائیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سو گئے تو شیطان اماں حوا کے پاس آیا اور آپ کو بھڑکانے لگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں وہ پھل اس لیے کھانے سے منع فرمایا ہے کہ وہ پھل کھانے کے بعد کہیں تم نہ مرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہ لو۔ حضرت حوا نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے تو حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ پھل کھانے پر مجبور کیا اور انہیں وہ پھل کھلا دیا، لیکن اس سے پہلے جب شیطان جنت میں داخل ہوا تھا تو فرشتوں کو معلوم ہو چکا تھا، لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کو منع فرمایا کہ ابھی تم اس کو جنت میں ہی رہنے دو۔ بہرحال جب انہوں نے وہ پھل کھایا تو وہ ان سے جنت کا لباس اتر گیا اور وہ دونوں اپنے آپ کو اسی درخت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت سے دور رہنے کو نہیں کہا تھا اور اس کا پھل کھانے کو منع نہیں فرمایا تھا، لیکن تم دونوں نے میری بات نہ مانی، اس درخت کا پھل کھا کر اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اپنی غلطی پر بہت شرمسار ہوئے اور معافی کی طلب کرنے لگے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا اور فرمایا کہ زمین پر ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس وقت تک تم زمین پر رہو گے۔ اور مور جو شیطان کو جنت میں لے کر آیا، اللہ پاک نے اس سے اس کی خوبصورتی چھین لی، اس کے پیر کو بدصورت بنا دیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں بٹھا کر جنت میں اگلا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سانپ کے منہ سے عبرت کی خوشبو لے کر اس کے منہ میں زہر بھر دیا اور اللہ پاک نے سانپ کے پیر لے کر ان دونوں کو جنت سے نکال دیا اور زمین پر بھیج دیا۔ اور چھپکلی ایسا جانور ہے جس کو اکثر گھروں میں پایا جاتا ہے۔ ایک شخص مولا علی کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا کہ چھپکلی کو مارنا جائز ہے یا نہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ چھپکلیوں کو مار دیا کرو، چھپکلیوں کو مارنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا یہ اس پر پھونکے مارتی تھی۔ روایات بیان کی جاتی ہیں کہ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا تو ہر جانور یہ کوشش کر رہا تھا کہ آگ کو بجھایا جائے، لیکن چھپکلی خوش ہو کر اس پر پھونکے مار رہی تھی اور آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ تبھی سے اللہ پاک نے اس پر لعنت بھیج دی تھی اور تبھی سے اس کو مارنے کا یا گھر سے بھگانے کا گناہ نہیں ہے۔